موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص سول رائٹس موومنٹ کے حوالے سے کہ آپ اس کو ایک جرنلسٹ کی نگاہ سے کیسے دیکھیں، اور یہ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دوسرا سوال بھی کہ میڈیا کا کیا رول ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے. ابھی بھی جو موومنٹ چلی اس کو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھے انہوں نے تو کوریج دی، عام لوگوں نے کوریج دی. فار ایگزامپل میں خود تھی تو میری بہت ساری کانفرنسز تھی، ایونٹس تھی، مگر ان دنوں میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا. میں نے صرف انہی لوگوں کی پوسٹ کی اور انہی لوگوں کی جو ابھی کہاں جا رہا ہے قافلہ، ابھی کہاں پہنچے، رات کہاں ہے، وہی چیزیں اپلوڈ کی. تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا پھر جو سوشل میڈیا انفلوئنسرس ہیں وہ لوگ تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ایک عام بندہ، ایک عام صحافی، اس کا کیا کردار تھا اس ساری موومنٹ میں، وہ بھی ضرور بتائیں. شکریہ بہت. اچھا، آپ نے کہا کہ ایک صحافی کیسے دیکھتا ہے، تو میں سب سے پہلے شوکت نواز میر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارا ریاست کے ساتھ جھگڑا تھا، تو میں اس سے شروع کروں گا کہ ریاست کے ساتھ جھگڑا تھا، لیکن ریاست کے نمائندے نے کہا کہ ریاست کی حکومت کے پاس یہ ڈومین نہیں تھی، جو کچھ مطالبات ان کے تھے کچھ ڈومینز نہیں تھی. اور پھر ریاست کے نمائندے نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان کی بہت ساری ضروریات پوری کر لیتا، لیکن وہ نہیں بن سکا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوامی تحریک بنیادی طور پر حق ملکیت اور حق حکمرانی کی تحریک ہے. جو ریاست کا نمائندہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ڈومین میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ان پہ بات. پھر ریاست کا نمائندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا. تو اٹس مین کہ ریاست جموں کشمیر کے جو ٹیریٹریز ہیں AJK اور GB، وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے، تاکہ وہاں پہ ڈیمز بنائے جائیں، لیکن ان ڈیمز کا حاصل ریاست جموں کشمیر کو کچھ بھی نہ ہو. حق ملکیت اور حق حکمرانی کی جب بات ہوتی ہے تو میں رات کو Act 74 دیکھ رہا تھا، جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کا ایک آئین ہے، اس کو اب عبوری آئین کہا جاتا ہے. پہلے وہ ایک ایکٹ تھا، اور وہ آئین کیسے بنا اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. وہ آئین بنیادی طور پر ایک نو آبادیاتی ایکٹ تھا، اور وہ ایکٹ ایسا کہ جس کو ہم برطانیہ کا جو 1935 کا ایکٹ نافذ ہوا تھا اس خطے پہ، تو اس سے بھی بدترین قسم کا ایکٹ تھا. وہ چونکہ برطانوی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، لیکن یہ ایکٹ صرف ایک شخص عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے لکھا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کو ریاست جموں کشمیر کی اسمبلی سے منظور کروا کے تو ایک نظام دے دیا ریاست جموں کشمیر کو. اور اس ایکٹ میں یہ جو 13ویں ترمیم ہوئی تھی، اس 13ویں ترمیم کے بعد بھی تقریباً 32 سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں ریاست پاکستان AJK سے کوئی کنسلٹ نہیں کرتی، اور تقریباً 22 سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں ریاست جموں کشمیر کی گورنمنٹ سے کنسلٹ تو لیا جاتا ہے، پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا آخری اختیار جو ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کابینہ کے پاس اب موجود ہے. پہلے تو وزیر اعظم کی صوابدید تھا، لیکن اب کابینہ تک چلک گیا ہے. حکومت پاکستان اس کو منظور کرے گی تب ہی قانون سازی ہو سکے گی. تو جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ ان کے ڈومین میں چیزیں نہیں تھیں، تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جب 54 سبجیکٹ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، اور آپ کو ریاست کے اندر صرف ایک یہ جو سڑکوں پر چونکی جمع کرنے والی اختیارات ہیں یہ حاصل ہوں گے، تو پھر یہی سلسلہ ہونا ہے. آج سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ آج سے پہلے ہماری ریاست اسٹیٹ کے بیاف پہ مسئلہ کشمیر کے لوگوں کو باہر نکالتی تھی، ہمیں مسئلہ کشمیر پڑھایا جاتا تھا، لیکن ہمیں اپنے مسائل، اپنے حقوق کے بارے میں بات قطعاً نہیں کرنے دی جاتی تھی. تو اب لوگ اس سے نکلیں، اپنے حقوق کو پہچانیں. میں سول رائٹس جو موومنٹ ہے اس کا وہ کدھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، میں اس کا بیک گراؤنڈ ایک تھوڑا سا بتا رہا تھا. تو ابھی جن شیڈیولز کی میں نے بات کی، اس کے بعد اگر آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کا جو آرٹیکل ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں اس قدر قدغنیں ہیں. اس میں سب سے پہلی قدغن تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری سے ہٹ کے کوئی بات
اس کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 254 ہمیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے انڈیا اور پاکستان دو اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہماری اسٹیٹ ہے اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ حق حکمرانی کی بات کریں تو ممبر اسمبلی کا جو حلف ہے جو آرٹیکل 23 کے تحت آتا ہے وہ پاکستان سے وفاداری کا حلف ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے اسٹیٹ کے لوگ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے جب تک وہ ایکسیشن ٹو پاکستان کی بات اس کو ڈکلیریشن نہ دے باضابطہ طور پہ۔ اس کے بعد پاکستان کی مرضی کے بغیر قانون سازی کی تو بات کر لی، لیکن پاکستان کی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے ہمارے ایکٹ میں کہ وہ اس حکومت کو تحلیل کر سکتا ہے کہ حکمرانی کوئی نہیں ہے۔ وہ اسمبلی الیکشن کے ذریعے وجود میں تو آتی ہے، لیکن اگر پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے، کابینہ چاہتی ہے، وہ اپنے ایک فیصلے سے اس اسمبلی کو تحلیل بھی کر سکتی ہے۔ ان سب بنیادی چیزوں کا جو ایکٹ 74 قیام میں آیا معاہدہ کراچی کی وجہ سے، اور معاہدہ کراچی میں ہم نے کیا کیا اختیارات سرنڈر کیے وہ شاید آپ تمام آڈینس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں جو حق ملکیت کے حوالے سے ہیں، کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی تو اے جے کے اور جی بی کو سافٹ ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے، منگلا ڈیم بنا دیا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی معاہدہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو پاکستان سائڈ کی گورنمنٹ ہے اس سے نہیں کیا جاتا۔ نیلم جیلم کی جو گورنمنٹ ہے، فیصل کشمیری صاحب بیٹھے ہوئے دریائے بچاؤ تحریک میں، وہ بہت آگے تھے، ان کو پتہ ہے وہ حق حکمرانی کی بات بھی کرتے رہے، پاکستان سے پانیوں کے معاہدوں پر بات بھی کرتے رہے، لیکن نہیں دیا گیا۔ روشن دین دیامری بیٹھے ہیں، گلگت بلتستان کے جو ڈیم بن رہا ہے دیامیر بادشاہ ڈیم، 4500 میگا واٹ کا ڈیم بن رہا ہے، سب سے زیادہ گلگت کا ایریا دیامیر اس میں ڈسٹرب ہوا، لیکن اس کا پاور ہاؤس بادشاہ میں بنتا ہے تاکہ اس کی رائلٹی کے پی کے کو دی جائے۔ تو اس طرح کے سافٹ ٹارگٹ ہمیں بنایا جا رہا ہے، اور ریاست کے وسائل پر حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر ایک اور دلچسپ بات جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی فرینچائزز ہیں پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں، ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ایکٹ 74 کے تحت بھی ان کا پاکستان آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر ان کا وجود بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں ان کی پارٹی ہیڈ جو ہیں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو یہاں کی گورنمنٹس ہیں ان کو بھی، جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں آتی ہیں تو ان کو بھی اس طرح سے قانونی طور پر وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یو این ریزولوشن کی بات آئے گی، نذیر گیلان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے۔ یو این ریزولوشن میں جو پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے اس کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ایک خود مختار گورنمنٹ کی حیثیت حاصل تھی، جس کا انتظام براہ راست اقوام متحدہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انتظام میں تھا، لیکن پاکستان کے انتظام میں آ کے فیصل صاحب نے بہت بہتر انداز میں اس کو بتایا کہ پہلے کس طرح ایک چیف سیکرٹری آ کے ہمیں چلاتا تھا، اور اب تھوڑے بہت جو میونسپلٹی کے اختیارات ہیں تو ایک نو آبادیات سے تھوڑا سا اوپر بڑھا کے اس کو ایک میونسپل کارپوریشن بنایا گیا ہے۔ پھر ایکٹ 70 کے اندر کی اگر بات کی جائے، چلیں اس کے نفاذ کو قبول کیا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، لوگوں کے شہریوں کی طرف سے، تو ایکٹ 74 کے اندر سب سے زیادہ جو ہیوملیشن ہوتی ہے وہ ڈگنیفائڈ لائف نہیں دی جاتی اس ریاست کے اندر۔ ایک سائل کو اگر آپ کا میں سے کسی کا بھی کسی دفتر کے اندر کوئی معاملہ پڑا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک افسر دوسرے کے پاس، ایک کلرک خود سے بڑے کے پاس، یا بڑا افسر کلرک کے پاس آپ کو بھیج کے ہیوملیٹ کرتا ہے۔ فیصل صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ان کے والد صاحب ایک نیشنلسٹ رہے اور ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن سے آئے،
تو سب سے زیادہ ڈگنی اپنی جو ان کی عزت نفس تھی ان کا خیال بھی انہوں نے ہی رکھا. ان کی عزت پر جب بات آئی تو انہوں نے اسمبلی توڑ کے استعفیٰ دے دیا, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. فیصل صاحب ظاہر ہے بخوبی اس بارے میں جانتے ہوں گے, اسٹیج پہ بیٹھے تمام لوگ بھی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جنہوں نے اس پبلک رائٹس موومنٹ کو بنیاد فراہم کی, اور پبلک رائٹس موومنٹ اپنے ان حقوق کو پہچاننے کے لیے ایک تسلسل سے کچھ خود مختاری کے نعرے بھی لگ رہے تھے, کچھ الحاق پاکستان کے نعرے بھی لگ رہے تھے, لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ بات شروع کی. منگلا ڈیم موومنٹ شروع ہوئی تو اس میں پانی کی بات آئی. اس کے بعد جب منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہونا شروع ہوئی تو اس ٹائم بات آئی. نیلم جیلم بننے لگا تو اس وقت دریا بچاؤ تحریک شروع ہوئی. تو ایسی ایک تسلسل تھا, یہ نہیں کہ آج کی, بلکہ 56 57 میں جائیں 55 میں تو پونچھ ڈویژن کے اندر حق حکمرانی یعنی پہلی مرتبہ ووٹ کا حق پاکستان میں, اس وقت جمہوریت نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی, اس وقت ووٹ کے حق کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو یہ ایک تسلسل تھا جو 70-75 سالوں سے چلتا آ رہا ہے, اور اس نے آ کے ایک 70-75 سالوں کے بعد لوگوں کو یونائٹ کیا, اور یونائٹ کرنے کے بعد کچھ بنیادی چیزیں تو ہم حاصل کر چکے, جس طرح شوکت نواز میر صاحب نے بتایا. اور شوکت نواز میر صاحب کے جو کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ تھے, اور بالخصوص جو ایک جلسہ ہوا تھا ستمبر میں غالباً, جو تاسیسی جلسہ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا, تو اس میں حق ملکیت کی بات بھی کی گئی تھی. پھر ایک رات کو جب میں F-74 پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ میں نے دیکھا کہ آج سے پہلے یہ جو 13ویں آئینی ترمیم تھی, اس سے پہلے لکھا جاتا تھا آزاد گورنمنٹ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو اس ترمیم کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ, اور پھر اس اسٹیٹ کا ہم نے ریلیجن بھی مختص کر لیا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ جو اسٹیٹ ہے تو اس کا ریلیجن اسلام ہوگا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ ریلیجن کا اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں ہونا چاہیے. یہ سراسر اس اعلامیے کی خلاف ورزی ہے جو 24 اکتوبر 1947 کو نافذ کیا گیا تھا, جس کے تحت یہ آزاد ریاست جموں کشمیر وجود میں آئی تھی, جس کو آزاد ریاست کہا جاتا ہے. میں تو اس کو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک انتظامی سیٹ اپ ہے. پھر بہت ساری باتیں فیصل صاحب نے بھی کی اور شوکت نواز میر صاحب نے بھی کی. فیصل صاحب نے کہا کہ سچ سننے کی عادت ہونی چاہیے, تو سچ سننے کی عادت بالکل ہونی چاہیے. اور فیصل صاحب نے اپنی مجبوریوں کا بھی مانا کہ ان کی ڈومین میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ F-74 شوکت نواز میر صاحب آگے ظاہر ہے حق ملکیت کی جب بات کرتے ہیں تو شاید آگے بڑھیں گے, اور F-74 کی منسوخی ہونی چاہیے, معاہدہ کراچی کی منسوخی ہو کے ایک دستور ساز اسمبلی ہونی چاہیے جو کم از کم اپنے ریاستی وسائل کے بارے میں تو بات کر سکے, جس کے عوام جو ہیں وہ اپنے ریاستی وسائل کے بارے میں ان کے پاس حق ملکیت تو چلیں. ہم اگر کسی سے لڑتے ہیں تو کل ہمیں کوئی یہ تو نہ کہے کہ آپ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یا آپ انڈیا کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ہم اپنی گورنمنٹ سے جب مطالبہ کرتے ہیں تو آج چند لمحات کے لیے کوہالہ کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پاکستان کے جھنڈے لگا کے آئیں ورنہ آپ کوہالہ پار نہیں کر سکتے. ہمیں ہر آرٹیکل 257 ہے, ہم متنازع ہیں, ہم پاکستان کے آرٹیکل 1 کے مطابق پاکستانی اسٹیٹ کا حصہ بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم سے ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں. اس کا واحد اور بنیادی حل یہی ہے. اس سیشن سے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈار صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ AJK اور GB کو ملا کے تو ایک ایسا سیٹ اپ قائم کیا جائے جس میں حق ملکیت بھی ہو اور جس کو انٹرنیشنل سطح پر ریکگنائز بھی کیا جائے. KH خورشید کی جو جس آئیڈیالوجی کی انہوں نے بات کی تھی, تو اس طرح کی اگر موومنٹ چلتی ہے, اس طرح کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کے بعد جا کے ہمیں حق ملکیت اور حق حکمرانی حاصل ہو سکتا ہے. ادروائز F-74 کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے تو ہمیں کل بھی یہی سننے کو ملے گا کہ ہماری ڈومین میں یہ چیزیں نہیں تھیں, اس لیے ہم نہیں کر سکے. ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس گئے,
آج ایک اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے کہ 4 ارب روپے کے لیے کل وزیر اعظم صاحب نے جھگڑا کیا ہمارے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے. تو ڈپٹی وزیر اعظم تو پہلی مرتبہ پاکستانی اسٹیٹ میں ہم نے دیکھا خیر, لیکن 4 ارب روپے کا پیکیج مانگنے کے لیے کہ ان مطالبات پر جو پنچ پیکیج کے نام سے انہوں نے ذکر کیا, تو اس طرح کے پیکیج مانگنے کے بجائے ہمیں اپنے وسائل پر جب اختیار حاصل ہوگا تو ہم اپنے وسائل سے ہی آگے بڑھ سکیں گے, ورنہ کل بھی ہم یہی رونا روتے رہیں گے اور آج بھی. تو میڈیا کے رول کا جو سوال آپ نے سوال کیا تھا, تو اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈی چوک میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا, ہم تو وہ کوہالہ پار اور پتن پار تھے, تو ڈی چوک میں پروٹیسٹ نہیں دکھایا گیا, تو ہمیں تو چلے خیر دور کی بات ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سے سمرائز کیا. ہمارے آخری مہمان ہیں فیصل جمیل کشمیری صاحب, جن کا تعلق مظفر آباد سے ہے اور مظفر آباد کے ہر مسئلے پر یہ آواز اٹھاتے ہیں. دریا بچاؤ تحریک کی بھی ممبر ہیں اور ایک کارٹونسٹ کی حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ سول رائٹس موومنٹ, کیونکہ آپ دریا بچاؤ تحریک کے بھی ممبر ہیں, اور دانش اعجاز صاحب نے اس سے پہلے, ارشاد صاحب نے اس سے پہلے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمیں, اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر بھی ہیں. آپ اپنی موومنٹ کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا جیسے بھی انہوں نے ایک تو دریا بچاؤ تحریک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ڈیمز بنائے جاتے ہیں ہر تھوڑے سے فاصلے پر. ہم جب کشمیر میں جاتے